الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم. محترم اساتذہ کرام اور عزیز دوستوں اور ساتھیوں، آج کا یہ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر منعقد کیا گیا ہے، اور یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور اسی ماہ میں ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور اسی ماہ میں آپ کی وفات بھی ہوئی. محترم دوستو، ربیع کے معنی بہار کے ہوتے ہیں، جو کہ آپ علیہ السلام کی آمد پوری کائنات کے لیے ایک بہار کے مانند تھی، اسی لیے اس کو ربیع کہا گیا ہے. میرے عزیز دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے پوری دنیا اور خاص طور پر عرب کا ماحول انتہائی خطرناک تھا کہ کوئی شخص ان پر حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. لوٹ گھسوٹ، ڈاکہ زنی، قتل و غارت اور بے حیائی عام تھی. لوگ شراب جیسی گھناؤنی چیز کو پانی کی طرح استعمال کرتے تھے اور تھوڑی تھوڑی باتوں پر لمبے زمانے تک لگا کرتے تھے اور اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں درگور کر دیا کرتے تھے. شرک اور بت پرستی عام تھی. لوگ بیت اللہ جیسی مقدس جگہ کا ننگے طواف کرتے تھے اور ان کی عبادت تالی بجانا اور سیٹی بجانا تھی. غرض کہ دنیا جہان کی جتنی بھی برائیاں تھیں وہ سارے کی سارے ان کے اندر موجود تھی. ایسے نازک ماحول میں اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. چنانچہ ارشاد ربانی ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے نبی جی ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آتے ہی اس دنیا میں ایسے ایسے واقعات رونما ہوئے کہ لوگ حیران ہو گئے. کسریٰ کے محل کے 14 کنکورے خود بخود گر گئے اور فارس کے اندر جو آگ برس چل رہی تھی وہ خود بخود بجھ گئی. حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے کہ جب میں مکہ آئی تو میں نے سوچا تھا کہ کوئی مالدار لڑکا مل جائے گا تو میں اس کی پرورش کروں گی جس سے میرے گھر کی معاشی حالات درست ہو جائیں گی. لیکن جو کہ میری سواری بہت کمزور اور لاغر تھی، جس وقت میں پہنچی تو سارے مالدار لڑکے دوسرے لوگوں کے پاس چلے گئے تھے اور آخر میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی بچے تھے. میں نے سوچا کہ خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیتے چلے. چنانچہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا، فوراً اسی وقت سے برکتوں کا نزول شروع ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانے کا انتظام کر دیا اور واپسی میں جانور اتنا طاقتور ہو گیا کہ وہ سب سے آگے نکل گیا اور اس کا دودھ بھی بہت زیادہ ہو گیا. میرے عزیزوں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے ویسے ویسے آپ سے کرامات کا ظہور ہوتا گیا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے عہدے سے چنانچہ آپ علیہ السلام کو 40 سال کے عمر میں نبوت کے عہدے سے نواز سرفراز فرمایا گیا اور آپ علیہ السلام کو کار نبوت کا ایک عظیم کام دے کر مخلوق خدا کی ہدایت کی طرف بھیجا گیا. چنانچہ ارشاد ربانی ہے لقد من اللہ علی المؤمنین کہ اللہ پاک نے اہل ایمان پر خصوصی فضل فرمایا ہے کہ ان کے پاس نبی برحق انہی کی قوم میں سے بنا کر بھیجا کہ لوگوں کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے تھے اور ان کا تذکرہ کرتے تھے اور ان کو قرآن اور حکمت کی باتوں بات سناتے تھے. میرے محترم دوستو، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ بے پناہ ہے، خصوصیات پر مشتمل ہے اور وہ تمام خصوصیات کو حضرات محدثین نے کتب حدیث میں جمع کر دیا ہے. میں آپ حضرات کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک خصوصیت کی طرف روشنی
روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اہم وصف عقیدہ میں پختگی تھی کہ وہ آپ کو جو عقیدہ دیا گیا تھا آپ نے اس میں کسی سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا اور اس پر پوری طرح سے قائم رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ کے معاملہ میں نہ ہی کسی سے کبھی مغرور ہوئے۔ ایک موقع پر آپ کے چچا حضرت ابو طالب آپ کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ بھتیجے، مکہ کے سردار کہتے ہیں کہ تم جو کام ایک اللہ کی طرف بلانے کے لیے کرتے ہو تم اس کو چھوڑ دو، تم اس کو ترک کر دو، اس کے بدلے اہل مکہ تمہاری ہر خواہش کو پوری کر دیں گے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ چچا جان، اگر یہ لوگ میرے ہاتھ میں ایک ہاتھ پر چاند اور دوسرے ہاتھ پر سورج بھی لا کر رکھ دے اور کہے کہ اے محمد تو اس کام سے باز آ جا، تو میں صرف یہی کہوں گا کہ میں اس کام سے رکنے والا نہیں ہوں۔ میرے محترم بزرگ اور ساتھیوں، آج ہمارا حال یہ ہے کہ مسلمان ذرا سی مال اور دولت کی لالچ میں اپنا دین چھوڑ کر دوسرا دین اپنا لیتا ہے۔ اللہ نے جو ہمیں دین اور شریعت دی ہے یہ بہت عظیم نعمت ہے، لہذا ہمیں اپنے دین کی خاطر دین کی قدر کرنی چاہیے اور اس کو قائم رکھنے اور اس پر چلنے کے لیے جتنی بھی تکالیف اور رکاوٹیں آئے ان تمام کو برداشت کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا